ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ دوستو بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صدائے حق مہر وائس 1، جس میں ہم آپ کے سامنے حیات الصحابہ کے بیانات اپلوڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نے خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، وجہ کائنات، ساری دنیا کے مولا، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو اپنے لیے لازم سمجھا جائے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت و فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غریبوں کی پناہ گاہ اور ضرورت مندوں کا آسرا ہے۔ اس بارگاہ اقدس سے جہاں اپنوں کو پیار ملا، وہاں غیر بھی محروم نہیں رہے۔ آپ کی تعلیمات میں انسانیت کو وقار اور احترام نصیب ہوا۔ یتیم و بے آسرا بچے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو صاحبان اسباب کے لیے ہمیشہ قابل توجہ رہے ہیں۔ یتیم بچوں کو صرف خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خوراک اور ادویات کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت اور نگہداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یتیم بچے معاشرے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اگر یتیم کے والدین وراثت میں مال کثیر چھوڑ کر جائیں تو لوگوں کی نظر یتیم کے مال پر ہوتی ہے۔ وہ یتیم کا مال للچاتی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کفایت یتیم کے نام پر اس کو ہڑپ کرنے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں سے متعلق سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہوئے ظلم کماتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال یتیم کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح سے اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جو کہ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے تھے، پھر ان کے منہوں میں آگ بھر دیتے تھے، آگ کے پتھر ڈالتے تھے اور ان کا کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ برحق ہے کہ وہ 4 افراد کو جنت میں داخل نہ کرے گا، اس کی نعمتیں نہ ان کے ذائقے چکھیں گے وہ لوگ، ایک وہ جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو سود کھاتا ہو، تیسرا وہ شخص جو مال
مال یتیم کا ناحق کھاتا ہو، اور چوتھا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ ہمارا معاشرہ ہمارا معاشرہ جہاں پر زور زنی، گردنوں اور پستیوں کا شکار ہو رہا ہے، وہیں دولت کی ریل پھیلنے امرا اور ان کے رفقا کو شراب نوشی کا رسیہ بنا دیا ہے۔ وہ دولت جو اللہ کا انعام ہے، غریب پروری کی بجائے حرام نوشی میں صرف ہو رہی ہے۔ او لوگو، ایک بات توجہ سے سنو، اس کو نیک اور جائز کاموں میں صرف کیا جائے تو کتنے یتیم گھرانوں کی پرورش ہو سکتی ہے۔ او دوستو، او لوگو، توجہ سے بات کو سنیں۔ لوگ پیسے کو پیسے سے ضرب دینے کی خواہش میں سود خوری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ وہ رزق ہے جس کو کمانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس طرح مال یتیم کو بھی مال مفت دل پہ رحم سمجھنے کی روش شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس گناہ کا شکار جہاں یتیم کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہی سرکاری تنظیمیں اور ادارے بھی اس جرم میں شامل ہیں۔ اپنے فنڈز کو اللہ تلے خرچ کر رہے ہیں۔ وعید میں آخری ذکر والدین کے نافرمان کا ہے۔ یہ مرد بھی موذی امراض کی مانند شدت اختیار کر چکا ہے۔ او لوگو جن کے والدین زندہ ہیں، خدا را میری بات توجہ سے سنو۔ والدین کی پگڑیاں اولاد کی وجہ سے غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ حسد اور کینے نے وہ گل کھلائے ہیں کہ والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں اور گھروں میں بھی خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ کالم کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے اپنے دوستوں اور بزرگوں اور اپنے ویور سے مخاطب ہو کر یہ میں کہہ رہا ہوں، یتیم کی پرورش اور کفالت کے فضائل عرض کرنا ضروری سمجھنا ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنے سینوں کے دل کے کھڑکی کھول کر بیٹھیں اور اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ نہ پھیریں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، وہ اس کا چہرہ روشن ہو جو میرا پیغام سنے اور آگے پھیلا دے اور اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے، تو میں اس سے راضی ہوں، اس سے میں راضی ہو گیا۔ اور دعوت و تبلیغ بھی آپ کے ذمے ہے۔ تو میں اگلی بات کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گزرتا ہے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی، اللہ عز و جل سے جنت میں داخل فرمانے کا فرمائے گا، ضرور فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آخری حدیث سن لیجئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں یتیم کی کفالت کرنے والا بنائے۔